السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرس کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، اس کا دور کرنا ضروری ہے۔ عرس ہندوستان میں ہوتا ہے اور جگہوں پہ نہیں ہوتا ہے۔ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ عرس کی شروعات ہندوستان میں کب سے ہوئی؟ چونکہ ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے وہ صوفی ازم کے ذریعے پھیلا ہوا ہے۔ اب چونکہ جیسے آج ذرائع ہیں، اس طریقے کے ذرائع اس زمانے میں تھے نہیں، تو علاقے میں جو مزار ہوتی تھی اس مزار پر سال میں ایک مرتبہ اللہ والے اکٹھا ہوتے تھے اور وہاں مشورہ کرتے تھے کہ اب یہاں مشورہ کرتے تھے کہ جس علاقے کے لوگ آتے تھے وہاں کیا حالات ہے، اس علاقے میں تبلیغ کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے تاکہ وہاں پر دین پھیلے۔ تو اس بمعنی ہے کہ لوگوں کی گیدرنگ بواسطے اسلام کو پھیلانے کے لیے، جیسے اس زمانے میں مدرسے کا جلسہ ہوتا، ہر 3 سال میں لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، ہر سال اکٹھا مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے، لوگوں کو تاریخیں معلوم ہوتی ہے تو لوگ اکٹھا جلسے میں ہو جاتے ہیں۔ اجتماع ہوتا ہے تو اجتماع میں لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اجتماع کس تاریخ میں ہوگا، تو جب وہاں اجتماع میں اکٹھا ہو جاتے ہیں تو علاقے کے لوگوں کو پتہ چلتا کس علاقے میں کیا دین کی ضرورت ہے، اس علاقے میں جماعتیں بھیجی جاتی ہیں۔ ایسے ہی اس زمانے میں عرس کے نام پر، گیدرنگ کے نام پر لوگ اکٹھا ہوتے تھے، اس کو عرس کہہ دیا گیا۔ اب وہاں پر علاقے کے لوگ آتے تھے تو علاقے کے لوگ اکٹھا ہو کے کس علاقے میں کون سے لوگوں کو بھیجا جائے تاکہ تبلیغ کی اشاعت ہو، اور تبلیغ کے کرنے کے لیے گیدرنگ تھی، عرس ہوتا تھا۔ اس بزرگ کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو عرس کے بیمانے تھا کہ لوگوں کو اکٹھا ہو کے وہاں پر دین کے بارے میں پورے علاقے کے لوگ آتے تھے، سوچتے تھے کس علاقے میں کیا ضرورت ہے، کس علاقے میں کسی کو بھیجنا ہے، تو اس علاقے میں جس کو ضرورت ہوتی تھی اس کو بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ عرس میں اکٹھا ہونے کا مقصد تھا۔ لیکن اس زمانے میں اب عورتیں آنے لگی، باجا ہونے لگے گا، قوالی آنے لگی۔ ہاں، ذرا سے ایک چیز اور بتا دوں، کیونکہ اس طریقے کے عرس میں دیوبند کے حضرات بھی جاتے تھے، مولانا عزیز الرحمان صاحب کا خاص ذکر ہے، جو جاتے تھے۔ اب عورتوں کے جانے کے بارے میں دیوبندی تو کہتے ہی نہ جائیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کا اس کے بارے میں سخت فتویٰ ہے۔ جو عورتیں قبر پہ جاتی ہیں ان کے لیے صاحب قبر ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، یا اس قسم کی ہے کہ ان کے لیے بہت سخت منع ہے۔ بہرحال عورتوں کو جانے کے لیے قبروں پر احمد رضا خان صاحب نے بہت سخت ممانعت فرمائی ہے۔ لیکن مزاروں میں کون جاتا ہے؟ عورتیں ہی زیادہ جاتی ہیں۔ اگر عورتیں نہ جائیں تو وہ میلہ نہیں لگے گا۔ تو جو جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا کہ یہاں پر لوگ آئیں اور مشورہ کریں، یہاں سے دین کی اشاعت کے لیے جماعتیں اپنے اپنے علاقوں میں جایا کرتی تھیں، اب وہ مقصد ختم ہو گیا۔ اب وہاں پر شرک، بدعت اور غیر رسمی چیزیں ہونے لگی ہیں۔ عورتیں جاتی ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، ڈھول تاشے بجتے ہیں، وہاں نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ لہذا لوگ کہتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر جانا منع ہے جہاں اس قسم کی باتیں ہوں، کیونکہ جب اس میں لوگ اچھے لوگ جائیں گے، پڑھے لکھے لوگ جائیں گے، تو عوام یہ کہے گی اگر یہ غلط ہوتا تو لوگ جاتے کیوں۔ لہذا جو علماء کرام ہیں وہ اس سے پرہیز جب کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ علماء کرام اس میں نہیں جا رہے ہیں، لہذا ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے، اور اپنے اپنے تقریروں میں اس کی وضاحت کرنا چاہیے کہ عورتوں کو مزاروں پر نہیں جانا چاہیے۔ صاحب مزار اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے۔ جب دنیا کے سارے لوگوں کا فتویٰ ہے کہ عورتوں کو مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو کون لوگ ہیں جو عورتوں کو مزارے پہ لے جاتے ہیں؟ جب عرس جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا اس مقصد کے تحت اگر وہ کام ہوگا تو بالکل جائز ہے، اور اس مقصد سے ہٹ جائے گا تو قطعی جائز نہیں ہوگا۔ جیسے اجتماع یا جلسہ اگر اس مقصد کے لیے ہے کہ وہاں سے دین کی جماعتیں جائیں، دین کی اشاعت ہو، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں عورتوں کا آنا ہو جائے، شرک بدعت چالو ہو جائے، شریعت کے خلاف چالو ہو جائے، تو کہا جائے گا ایسے اجتماع میں نہیں جانا چاہیے۔ تو منع اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اس کے اندر برائیاں آ گئی ہیں، اور برائیوں کو دور کر دیا جائے تو بالکل عرس جائز ہے۔ لیکن غلط فہمی کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ سب عرس کو منع کرتے ہیں، عرس میں جانے کو منع کرتے ہیں۔
عرس میں جانے کو منع نہیں کیا جاتا ہے، منع یہ کیا جاتا ہے جو اس میں کبھی حرکتیں آ گئی ہیں اس کو بند کر دیجیے تو عرس میں جانا جائز ہے۔ اگر یہ کبھی حرکتیں ہیں تو ایسی جگہوں پر قطعی جانا جائز نہیں ہے جس سے لوگ گمراہی کا شکار پیدا ہوں۔ تو عرس کے بارے میں چند غلط فہمیاں تھیں جو میں دور کرنا ضروری تھا۔ عرس اس لیے قائم کیا گیا تھا کیونکہ لوگ وہاں پر اکٹھا ہوں سال میں ایک مرتبہ، دین میں علاقے کے لوگ اکٹھا ہوں، کس علاقے میں دین کی کیا ضرورت ہے، کس علاقے میں کس لوگوں کو بھیجا جائے تاکہ وہاں دین کی اشاعت ہو۔ تو دین کی اشاعت کے غور و فکر کے لیے سال میں ایک مرتبہ جگہ تعین کا ہو گیا تھا کہ یہاں پر اکٹھا ہوں، وہاں پر لوگ اپنے علاقے سے آئیں گے، اپنے علاقے کی ضرورت بتائیں گے، وہاں اللہ والے رہیں گے، اور اس علاقے میں کس آدمی کو بھیجنا ہے، کس جماعت کو بھیجنا ہے تاکہ اس علاقے میں دین کی اشاعت ہو اور لوگ اسلام پر آئیں۔ اس لیے سال میں ایک جگہ اکٹھا ہونے کی جگہ کا نام عرس رکھ دیا گیا تھا دین کی اشاعت کے لیے۔ آج جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا وہ مقصد ہٹ گیا، وہاں پر عورتیں جاتی ہیں، گانا ہوتا ہے، باجا ہوتا ہے اور طرح طرح کی دنیا کی رسم و خرافات ہوتی ہے، لہذا فرماتے ہیں ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ تو اس عرس کی رسومات اور قبیحات کو منع کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو عرس کو میں یہ لوگ منع کرتے ہیں، یاد رکھو عرس جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا، گیدرنگ ہوتی تھی، اس مقصد کے لیے ہے تو جائز ہے، اس مقصد سے ہٹ گیا تو قطعی جائز نہیں ہوگا۔ اجتماع یا جلسہ جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے اس مقصد پر اگر ہے تو ٹھیک ہے، اس مقصد سے ہٹ گیا اگر شریعت کے خلاف باتیں ہوگی جیسے اجتماع یا جلسہ میں جانا منع ہو جائے گا۔ یہ صحیح باتیں ہیں، کچھ وضاحت ضروری تھی اس لیے میں اس کو وضاحت کر دیا ہوں۔ فقط السلام۔